عورتوں کے لیے I feel sorry for them کیونکہ وہ جب کچھ برا کرتی ہیں تو وہ اپنی داڑھی نہیں بڑھا سکتی. نقاب کر سکتی ہیں, so it's the same thing by the Kind of, that's a good point. عورت مارچ نیگیٹیوٹی کے ساتھ کیوں ٹیگ ہو گیا ہے؟ جب عورت باہر نکلتی ہے تو ایک دم سے خوف آ جاتا ہے کہ یہ کرنے والی کیا ہے. ہم چاہتے ہیں لوگ جو اصل میں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں چھپا کے, لیکن جو ایک ڈھانچہ ہے اس کو برقرار رکھیں. نور مقدم کے ساتھ ظلم ہوا کہ مرڈر کے 24 آورز کے بعد راول پنڈی کے اندر ایک خاتون بیکارن تھی, ان کے ساتھ ریپ کیا گیا اور ایک دن بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. خواتین جو کہ نور مقدم کے لیے نکل رہی, ایک بھی احتجاج نظر آیا اس خاتون کے لیے؟ ان کا طبقاتی جو ہمدردی تھی وہ شاید نور کے لیے تھی. مذاق بنا دیا گیا. ایک خاتون نے جب کہا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کا قورمہ بنا دیا, میمز بنتی ہیں اس کے اوپر. کیا یہی ایکویشن ہوتی اگر وہ حرکت کسی مرد نے کی ہوتی؟ جینڈر کے رولز اتنے ریجڈ ہیں کہ عورت صرف وکٹم ہو سکتی ہے. کیا سب سے زیادہ مسائل خواتین کو اپنی ساس کی طرف سے گھر میں نہیں آتے؟ گھر کے اندر ایک ماں کی ٹریٹمنٹ ورڈز اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی نسبت بہت فرق نظر آتا ہے. لوگ فرسٹریٹ ہوتے ہیں, وہ تنگ آ کے پھر دیکھتے ہیں میں کس کا حق ماروں. لوگوں کی ریزسٹنس تو نہیں ہے کہ خواتین گھروں کے اندر ہیں. آپ کو بیوی نظر آتی ہیں بینظیر بھٹو, کیونکہ وہ ایک فیوڈل بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں, کیونکہ ان کے والد بھٹو تھے, ان کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں. وہ آتی ہیں لاڑکانہ سے, لیکن کہ لاڑکانہ میں جو ایوری ڈے وائلنس ہے خواتین کے خلاف وہ تو چلتی رہتی ہے. کہ ان تحریکوں میں آپس میں بھی رشتے نہیں ہوتے زیادہ تر. سب کو انگیج کرنا بھی ضروری ہے, سب کو انگیج کرنا ضروری ہے. آپ لوگ انفلوئنسر لائک ام حسان, فرحت ہاشمی ہیں, جائیں بات کریں, ان کا پرسپیکٹیو لیں. جو ٹرانس ویمن ہیں وہ بھی عورت ہیں. ٹرمپ تو نہیں سمجھتا, بول دیا ہے کہ امریکہ میں صرف 2 جینڈرز ہیں. یہاں پہ یہ جو موومنٹ ہے اس کی انسپریشن تو وہیں سے تھی نا. They are inspired by us. سسٹم کے خلاف اگر کوئی بھی کچھ بھی بولے, وہ یا تو بلاسفمی کر رہے ہیں یا وہ اینٹی اسٹیٹ ہے. لوگوں کو بس ایک خوف کے سما میں ڈالنا. ان سب کے ساتھ جب بیٹھا ہوا ہم لوگ تیاری کر رہے تھے تو ہمیں لگا کہ بہت ہی میل پرسپیکٹیو میں ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کوئی خاتون ہونی چاہیے جو ہمیں گائیڈ کر سکے اس تیاری کے حوالے سے. ایک تو آبویسلی آپ سمجھیں کہ میرے جیسے حلیے والا شخص, داڑھی رکھی ہوئی ہے, میں نارملی قمیص شلوار پہنتا ہوں, اور اس طرح کے لوگ جو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں, آپ نے ان کو سمجھانا ہے. میں لٹرلی سمجھنے کے لیے آیا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو وومن امپاورمنٹ کے سلوگنز ہیں یا وومن امپاورمنٹ کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے. اس کو ہم ہسٹری بھی دیکھ لیں گے, کرنٹ سینیریو بھی دیکھ لیں گے, اور اسٹارٹنگ ود بہت ہاٹ ایشو ہوتا ہے جیسے ہی مارچ آتا ہے پاکستان کے اندر, جی عورت مارچ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور عورت مارچ کیا ہے, کیونکہ آپ انیشیل ڈیز میں اس کے اندر تھیں تو وہ ذرا سا سمجھا سکیں. اور اسپیشلی اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ کیوں ٹیگ ہو گیا ہے. جیسے ہی 8 مارچ گزرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ایک بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ جب عورت باہر نکلتی ہے تو ایک دم سے خوف آ جاتا ہے کہ یہ کرنے والی کیا ہے, کیونکہ ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ صرف عورت یہ ہے یا یہ ہے, اس کے علاوہ ہے کیا. جو ہمارا سماج ہے وہ اس میں بہت وقت اور مختلف ٹائم فریمز چل رہے ہیں ایک ساتھ, اور اس کی وجہ سے لوگ بہت فرسٹریٹ اور کنفیوز ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک ڈھانچے میں ہی لوگ رہیں, اور وہ جو اصل میں کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں چھپا کے, لیکن جو ایک ڈھانچہ ہے اس کو برقرار رکھیں. تو وہ جو رولز ہوتے ہیں ہمارے کہ عورت کو یہ کرنا چاہیے, چادر 4 دیواری, یا اس کے آگے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. لوگوں کی معاشی ضروریات کی وجہ سے عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, یا اس کی اپنی مرضی سے بھی. اور یہ تو پہلے لیٹس سے وار آن ٹیرر سے پہلے, اور بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں جیسے بڑے شہر کے علاوہ بھی, جیسے اگر ہم بلوچ خاتون کو دیکھیں تو وہ کافی موبائل ہوتی تھی پہلے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک ریاستی پرسپیکٹیو ہے کہ ہم ہیں کون, ہماری شناخت کیا ہے. جیسے اگر ہم کہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی ہوتا کیا ہے, یا مرد کیا ہے, یا عورت. سو یہ جو ڈیفینیشنز ہیں یا یہ جو ساری چیزیں ہیں, ان کو لوگ سمجھنے کے بجائے وہ بس اس کے ساتھ ساتھ جو بیج ہے یا جو ٹیگ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے لڑتے ہیں, ڈیفینسو ہوتے ہیں. آپ اگر کہہ رہی ہیں کہ عورت کو پاکستان یا اس سوسائٹی کے اندر 4 دیواری کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کا کام جو ہے گھر سنبھالنا ہے, یہی آپ کا ہے کہ یہ ریزن ہے کہ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو ریزسٹنس ملتی ہے.
لیکن ہمیں ہسٹوریکل فیکٹس میں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ 1965 کے اندر جب الیکشنز ہوتے ہیں ایوب خان جو ہے اگر وہ ریگنگ نہ کرتے, اب تو ایویڈنس موجود ہیں, تو شاید دنیا کی پہلی پریزیڈنٹ وومن خاتون ہوتی پاکستان, اور اس ریجن سے ہونی تھی. آپ کو بی بی نظر آتی ہیں باہر نکلی, تو لوگوں کی ریزسٹنس تو نہیں ہے کہ خواتین جو وہ گھروں کے اندر ہیں, وہ تو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ نہیں عورت مارچ کی اپوزیشن اس وجہ سے کیونکہ لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ خاتون کا کام صرف گھر تک ہے, لیکن ہسٹری ہمیں نظر آتی ہے کہ بی بی ہیں, آپ کو مہرنگ آج کل نظر آتی ہیں, تو ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایک سمبولک خاتون نظر آتی ہے. تو پھر تو یہ ریزن نہیں سمجھ آتی. اسی لیے ہم بے نظیر بھٹو کو بھی دیکھیں, اچھا وہ آتی ہیں لاڑکانہ سے, لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ لاڑکانہ میں ناٹ جسٹ لاڑکانہ, ہر جگہ جو ایوری ڈے وائلنس ہے خاتون کے خلاف, خواتین کے خلاف, وہ تو چلتی رہتی ہے, وہ جو پدر شاہی جبر ہے. لیکن پھر بھی بے نظیر بھٹو کا جو اسٹیچر ہے وہ پھر اوبیسلی کیونکہ وہ ایک فیوڈل بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں, کیونکہ ان کے والد بھٹو تھے, کیونکہ وہ ان کے پاس سوشل کیپٹل, اکنامک کیپٹل, وہ ساری چیزیں ہیں. تو اس میں اگر ہم دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں انٹرسیکشنل فیمنزم. جیسے فار ایگزامپل میں پریویلیجڈ ہوں, اور میرا جو اگر میں کہوں کہ اچھا میرے ساتھ وہ والا جبر نہیں ہو رہا یہ جتنی ایک مزدور طبقے کی خاتون کے ساتھ ہوگی. اسی لیے آئی تھنک جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ بہت ٹائم فریمز ہیں, تو ساتھ ساتھ جو ہماری نارمل زندگی میں آپ کو نظر آتی ہیں بہت تگڑی خاتون ہوتی ہیں, لیکن ایک ڈومیننٹ نیریٹو بھی ہوتا ہے کہ یہ ہماری امیج ہے. ایک امیج پہ ہم بہت اپنے آپ کو بس فکس کر دیتے ہیں. مطلب ایک خوف کا ایک لیٹس سے کلائمیٹ ہے ہمارے نفسیات میں, ایک ہے کلائمیٹ, لیکن پھر بھی عورتیں نکلتی ہیں, اور پھر بھی مرد ہیں, کافی مرد ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اٹس عورت ورسز مرد, یہ ایک نظریہ ہے جو عورتوں میں بھی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ جو پدر شاہی جو وائلنس ہے, جو جبر ہے, اکثر عورت بھی کر رہی ہوتی ہے اسی بچے ملازم کے ساتھ. اب وہ کیا ہے, وہ کیا مرد ہے؟ نہیں, وہ عورت ہے. لیکن جو ہماری سوچ ہے, ہماری نفسیات میں ایک چیز پلی ہوئی ہے کہ ایک ہمارا سسٹم ہے, اور اس سسٹم کے خلاف اگر کوئی بھی کچھ بھی بولے واضح طور پہ, تو پھر وہ یا تو بلاسفمی کر رہے ہیں یا وہ اینٹی اسٹیٹ ہے, یا تو مجھے لگتا ہے ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. اپوزیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو یا مذہبی لوگوں کی طرف سے عمومی طور پہ, جتنی بھی آپ نے 2021 میں دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک ریلیجیس فرنٹ کی خواتین جو ہے انہوں نے آ کے اٹیک کیا. لیکن اگین پھر اسی پاکستان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ فاطمہ جناح کو سپورٹ کرنے والے مذہبی لوگ تھے, وہ سب جماعت اسلامی کے لوگ تھے. پھر وٹ وینٹ رانگ ان پاکستان؟ بہت زیادہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ضیاء الحق کے دور کے اندر جو ہے چینجز ہیں. آپ ایگری کرتے ہیں کہ اٹ واز بیکاز آف ضیاء الحق کہ سب کچھ چینج ہوا, ایک معاشرتی فیبرک جو ہے وہ چینج ہو گیا, اور اپوزیشن جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی, دا وے دے ور یوز ٹو بی اس سے مختلف ہو گئے؟ آئی تھنک ایک تو جو مولوی سپورٹنگ فاطمہ جناح والی بات, وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل منوورنگ بھی ہوتی ہے نا, کہ آپ کا جو دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہے. تو وہ ایوب خان کے خلاف زیادہ اس طرح سے بارگیننگ کر رہے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ فاطمہ جناح کے اتنے کوئی حامی تھے. اور پھر آپ نے ضیاء الحق کی بھی بات کی. آئی تھنک بہت سارے لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق کی وجہ سے یہ پورا ملک ایسے ہوا ہے. مجھے نہیں لگتا, مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت پہلے ہی اگر ہم دیکھیں کہ شروع سے ہی ایک تضاد ہے ہماری ریاست میں, رائٹ, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور پھر ساتھ میں ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنے مندر میں جاؤ, آپ اپنے وہاں گرجوں ہر جگہ جاؤ, آپ کے لیے آزادی ہے. پھر آپ کہتے ہو کہ 52% آپ کی پاپولیشن جو بنگالی ہیں وہ اردو بولیں. تو مطلب ریاستی جبر تو شروع سے تھا, لیکن پھر آپ کے جو اسکیپ گوٹس تھے, اسکیپ گوٹ مانا کہ اچھا ابھی احمدیوں کے ساتھ مسئلہ ہے 1953 میں جو ریوولٹس, اور وہ پھر احمدیوں پہ پھر بھٹو کے دور سے ہی آئی تھنک وہ جب رائٹ ونگ کے ساتھ یا مذہبی جو گروہ تھے ان کے سامنے جب وہ تھوڑے کمزور ہو رہے تھے, پھر انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں کی جیسے کافی لاز ایسی پاس کی جو پھر آگے جا کے ضیاء الحق نے ان کی جو ساری بینیفٹس تھیں وہ ریپ کی کہ اچھا اب سماج میں یہ کنٹرول میں لا سکتا ہوں.
ایک دم سے تو نہیں آیا وہ. آئی تھنک وہ ایک پورے ایک تسلسل کی وجہ سے ضیاء الحق نے جس طرح سے اپنی آمریت چلائی, وہ پیچھے کی جو ساری لڑیاں تھیں ان کے ساتھ, لیکن جس طرح سے پالیسیاں ہوتی ہیں لوگوں کو بس ایک خوف کے سما میں ڈالنا, لوگ بھی فرسٹریٹ ہوتے ہیں, وہ تنگ آ کے پھر دیکھتے ہیں آگے والے میں کس کا حق ماروں. مجھے لگتا ہے یہ بھی ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. بیکاز یو مینشن جناح صاحب, تو تھوڑا سا ٹچ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جناح صاحب کی اگر آپ لائف دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک لگاتار ایوولوشن ان کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے. تو اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے, ایک تو 11 اگست کی اس تقریر کا ذکر آپ نے خود کر دیا ہمیں, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز اینڈ ماسک اینڈ ایوری ویئر, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو نظر آتا ہے ان کی کیبنٹ کے اندر جوگندر ناتھ منڈل جو کہ ایک ہندو ہیں, ایک لو کاسٹ ہندو ہیں, ان کو وزیر قانون بنایا جاتا ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی کیبنٹ کے اندر ایک احمدی موجود ہے جن کو فارن منسٹر بنایا جاتا ہے. تو جو ڈیسیژنس ریفلیکٹ ہو رہے تھے وہ ڈفرینٹ تھے اس کنفیوژن سے جو کہا جاتا ہے کہ کنفیوژن ایک تھی کہ ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنانے جا رہے ہیں یا ہم لوگ ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں. پرابلم پروبیبلی شاید 1949 آنورڈس نظر آتا ہے جب آپ کو آپ کی کانسٹیٹیوشن کا جو آج پریمبل ہے وہ نظر آتا ہے قرارداد مقاصد کی شکل میں. سو یہ پھر آپ کو آگے بھی لگاتار نظر آتا ہے. اگر بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت سیکولر آدمی تھے لیکن ان کے ڈیسیژنس سے نہیں لگتا کہ وہ سیکولر تھے. آپ کو 74 کی امینڈمنٹ جو نظر آتی ہے اس میں کہیں سیکولر, وہ ایک ریلیجیس طبقے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ضیاء الحق نے پھر اس کے بعد انہی ساری جو کچھ وہ 72-3 سے لے کے 77 تک کرتے رہے ہیں اس کو پھر انہوں نے میرا سے کیش کرنے کی کوشش کی. کمنگ بیک ٹو وومن امپاورمنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وومن امپاورمنٹ کا جو پاکستان کے اندر سلوگن ہے وہ بہت سلیکٹیو امپاورمنٹ ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے ذکر کیا کہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ ایک پریولیجڈ بیک گراؤنڈ سے آتی ہیں, فاطمہ جناح اس لیے تھیں کیونکہ وہ بہن تھیں قائد اعظم کی. آپ کو لگتا ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی پرابلم سیم ہی ہے کہ جو پریولیجڈ فیملیز کی خواتین ہیں وہ تو کہیں نہ کہیں یہ سلوگن لے کے باہر آ جاتی ہیں لیکن اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا ہوتا ہے گاؤں دیہات کی خواتین کے اوپر وہ وہاں تک تو نہیں پہنچ پا رہا, یا آپ کے خیال سے پہنچ پا رہا ہے؟ ہماری ایک نظر کا بھی مسئلہ ہے, ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جو پاور کے جو 3-4 لوگ ہیں وہی ہیں, لیکن ایکچولی اگر ہم دیکھیں جو بہت ہزار لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت تگڑی لڑائی لڑی ہے. مائی جنڈو ہو گئی سندھ کی, سندھیانی تحریک کی اتنی عورتیں ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, بلوچ عورتیں ہیں ابھی پکڑی گئی ہیں کل ہی, پشتون اتنی عورتیں ہیں جنہوں نے لیٹس سے برٹش راج کے طور پہ آئی تھنک کہ مردان یا چرسدہ کی بات ہے یا شاید سوابی سوری, لیکن ایک ایسی انہوں نے پوری تحریک چلائی جس میں پھر گولیاں برسائی گئیں اور ساروں کی چادروں پہ خون کے نقطے آ گئے. اور اگر آپ ابھی بھی جائیں گے تو وہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ ان کی چادروں پہ لال نقطے ان عورتوں کی جدوجہد کی سلام کے لیے وہی پہنتی ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ ہم ان کو اپنے نیریٹو میں بھی نہیں انکلوڈ کرتے. اور جب ہم عورتوں کی موومنٹ دیکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت ویسٹرن ہے اور یہ وہ ہے یہ, لیکن ہم اپنی ہی تاریخ میں وہ ان عورتوں کو کمپلیٹلی نظر انداز کرتے ہیں جنہوں نے شاید وہ کبھی باہر ہی نہیں گئیں, اپنے گاؤں سے بھی باہر نہیں گئیں, لیکن جس طرح سے تگڑی لڑائی انہوں نے لڑی ہے ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور وہ ٹرکل ڈاؤن ایکچولی مجھے لگتا ہے اس کا اپوزٹ ہونا چاہیے, اس کا برعکس, کہ ہمیں نیچے سے ہمیں دیکھنا ہے. ہم اوپر سے ایسے ٹرکل کر رہے ہیں, خلا میں کھڑے ہوئے ہیں, لیکن جو روٹس ہیں ان سے ہم نہیں سیکھتے. تو آپ کو لگتا ہے گیپ ہے؟ اب I'm asking this because اسلام آباد میں ایک سانحہ ہوا ایک خاتون کے ساتھ, انہیں جو ہے مرڈر کیا گیا, بہت فیمس کیس ہے, آج سے 2 سال پہلے غالباً نور مقدم کے ساتھ ظلم ہوا, ٹھیک ہے, لیکن I'm not defending anyone here. ان کے حق میں بہت زیادہ تحریک چلنی چاہیے تھی. ان کے مرڈر کے 24 آورس کے بعد راول پنڈی کے اندر ایک خاتون جو کہ بیکارن تھیں, بھیک مانگتی تھیں, ان کا ایک بیٹا تھا, بیٹے کو قتل کیا گیا, ان کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کے بعد ایک دن بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی.
کیا یہ جو امپاورمنٹ کی جو سمبل خواتین ہیں جو کہ نور مقدم کے لیے نکل رہی ہیں اور بہت صحیح کر رہی ہیں اگر نکل رہی ہیں، ایک بھی احتجاج نظر آیا اس خاتون کے لیے کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ وہ نہیں تھا، تو یہ گیپس تو موجود ہیں نا. ان کا طبقاتی جو ایک لیٹس سے ایک ہمدردی تھی وہ شاید نور کے لیے تھی، دونوں کے لیے ہونی چاہیے تھی. شاید جب آپ کے پاس زیادہ پریویلیج ہوتی ہے تو شاید آپ کی انسانیت بھی اپنے ہی جیسوں کے لیے محدود رہتی ہے. وہ عورت سوچیں اس کا بچہ اس کے سامنے قتل کیا گیا اور وہ کوئی 10 گھنٹے بعد وہ بس پڑی رہی اور کسی نے کچھ نہیں کہا. اس کا نام سائمہ یا سائرہ تھا شاید. اگر معروضی حالات کی بات کی جائے تو آپ کو سیاست کے اندر ایٹ لیسٹ نظر آتا ہے کہ پاکستانی سیاستدان جس گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، وہاں پہ انہوں نے ایک کس طرح کی انوائرمنٹ بنا دی ہے کہ دیر از اے ہیوج ڈسکنیکٹ. ان کو لگتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں جبکہ عوام بالکل اپوزٹ سائڈ پہ کھڑی ہے، اور شاید ان کو بتانے والے یہ بتانے کہ نہیں عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. جو بھی ان کو ایڈوائزرز ان کو ایڈوائز کر رہے ہوں گے یا جو بھی ریسرچرز ان کو خاص طرح کے ریسرچ کر کے دے رہے ہوں گے. کیا یہی معاملہ عورت مارچ کو لے کر بھی ہے کہ آپ کے سمیت جتنی بھی خواتین اس کو لیڈ کرتی ہیں ان کو شاید لگ رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، وہ جو کر رہے ہیں دس از ان دا رائٹ ڈائریکشن، بٹ وہ ڈسکنیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں نظر آ رہا. یہ سال میں ایک دن ہوتا ہے، وہ ایک ہفتہ پہلے اور ایک ہفتہ بعد تک بہت زیادہ بات ہوتی ہے اور اس کے بعد اگلے 11 مہینے سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. ہمیں کچھ وہ کنٹینیوٹی نہیں نظر آتی. اگر ہوتے بھی ہوں گے تو بہت آئسولیشن میں کوئی ایونٹس ہو رہے ہوں گے. یہ تو ایک لگاتار جدوجہد ہے نا. اگر آپ سیاسی جدوجہد جن کی آپ نے ذکر کیا وہ لگاتار چل رہے ہیں، آپ کو ہر 2-3 مہینے بعد ایک امپیکٹ نظر آتا ہے. اس طرف صرف 1 مہینہ یا 15 دن کا یہ سائیکل کیوں ہے؟ بے شک آئی تھنک یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. اور ہمارا جیسے عورت آزادی مارچ جو تھا وہ لاسٹ تو 2 سال پہلے ہوا تھا، اور اسی وجہ سے پھر پہلے ہم نے مارچ کے بعد پھر جلسہ کیا کیونکہ ہمیں لگا ایٹ لیسٹ جو اس شہر میں اسلام آباد میں جو لیٹس سے غریب عورت ہے وہ نہیں آئے گی اپنے دیہڑی چھوڑ کے کسی چوک پہ لاٹھی کھانے کے لیے یا پتھراؤ کھانے کے لیے. عوام کے ساتھ جرأت نہیں ہے بٹ اوپر شوشہ بہت ہے. تو یہی چیز ہمارے لیفٹ میں بھی ہے کہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن کرتے پھر ایک ہی رخ کو پکڑتے ہیں اور پھر آگے چلتے پیچھے نہیں دیکھتے کہ کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پیچھے. یہ آئی تھنک ہمارا جو لینس ہے وہ بہت ٹاپ ڈاؤن ہے. ہم اب چاہ رہے ہیں کہ باٹم اپ ہو کیونکہ وہ پھر ہماری سیاست کے ساتھ زیادہ الائن ہے. اور ہم جلسہ نہیں کریں گے، اب ہم بیٹھک کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں. تو ہماری نیت ہے کہ ہم لوگوں سے سیکھیں. سو اس دفعہ پورے سال آپ لوگ انگیجمنٹس کر رہے ہوں گے. زبردست. ٹھیک ہے. ایک اور جو الزام لگتا ہے عمومی طور پہ عورت مارچ کو لے کے کہا جاتا ہے کہ جو خواتین عورت مارچ کا حصہ ہوتی ہیں، ان خواتین کے گھروں کے اندر جو خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں وہ جس بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہیں ان کو کوئی سپورٹ نہیں کی جا رہی ہوتی. وہاں پہ 14 سال 15 سال کی بچیاں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ چائلڈ لیبر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. وہ سارا غصہ عمومی طور پہ جو کہ طیبہ کیس کے اندر تو ہمیں نظر بھی آیا نا کہ ایک جج تھا پاور میں تھا، میڈیا پہ ہائی لائٹ نہ ہوتا تو طیبہ جو ہے اس کا کیس بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دبا دیا جاتا. آئی ایم ناٹ سیئنگ پرٹیکولرلی خواتین کے گھروں پہ، مطلب فیملیز میں انڈر ایج خواتین بچیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں. از اٹ ٹرو کہ وہی خواتین پھر بعد میں آ کے جو وومن امپاورمنٹ کا پھر سلوگن بھی لگا رہی ہوتی ہیں وداؤٹ امپاورنگ the ones at their home first؟ اور یہ دونوں طرف ہیں، چاہے وہ حیا مارچ کرنے والے لوگ بھی ہوں، ان کے ہاں بھی گھروں میں معاملات مورلیس سیم ہی ہوتے ہیں. سو پرسنلی میں تو کسی کو اس طرح نہیں جانتی، لیکن میرا ریسنٹلی میں نے ایک خاتون کو دیکھا تھا جو ایک فیسٹیول میں ویمنس امپاورمنٹ کے فیسٹیول میں ایک چھوٹی بچی جو اس کے بچوں کا خیال رکھ رہی تھی اس کو ساتھ رکھا ہوا تھا اور اس کو کمپلیٹلی جیسے ڈی ہیومنائز کیا ہوا. آئی تھنک مسئلہ یہی ہے کہ ہماری جو ایک سوچ ہے کہ فیمنزم ہے کیا، اس کا عمل کیا ہے. کیونکہ فیمنزم تو کہتا ہے کہ وہی بات کہ ہر انسان برابر ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہی ہیں، اور یہ چیز صرف آئی تھنک عورتوں میں نہیں ہے، مرد میں بھی کافی مردوں میں ایسا ہے کہ وہ کہیں گے کہ آزادی اور وہ جائیں گے ایک پی ٹی آئی کے اس جلسے پہ لیکن گھر پہ پھر وہی مارا پیٹ.
تو وہ ایک چیز ہے جو انٹرنلائز نہیں ہوتی. ایک چیز ہے ہم نے پڑھ لی ہے, اچھی لگ رہی ہے, وہی چیز ہم فوٹو کاپی ریپروڈیوس کریں گے, لیکن اپنی زندگی میں ہم اس میں نہیں شامل کرتے. جیسے لیفٹ کے پروگریسو جو مرد ہیں, ضیاء کے خلاف اور سب ایوب کے خلاف, لیکن انہوں نے اپنے گھروں میں جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہیں کی سیاسی طور پہ. اگر ہم سوچیں کہ ایک فیمنسٹ ہے جس کے گھر پہ کوئی عورت کام کر رہی ہے, لیکن وہ جائے گی 8 مارچ کے جلسے پہ اور اس عورت کو کہے گی کہ تمہیں چھٹی نہیں مل سکتی, اور حالانکہ یہ انٹرنیشنل ورکنگ ویمنس ڈے ہے, تو وہ تضاد تو ہے. تو وہ جو ایفیکٹ ہونا تھا کہ اٹ شوڈ اسٹارٹ فرام یور ہوم, وہ نہیں ہو رہا ابھی. وہ آج کل مجھے تبدیلی ایٹ لیسٹ جو عورت مارچ, عورت آزادی مارچ میں اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ جو ہماری دوسری تحریکیں ہیں جیسے بلوچ موومنٹ, پی ٹی ایم, یہ ساری جو اب سارے چیزیں آگے کھل گئی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا زیادہ نیوانسڈ ہو گیا ہے. جیسے ان کے بیانیے میں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں خیال سے دیز کنورسیشنز میں بھی اگر صحیح لوگوں تک پہنچے تو شاید وہ سوچ سکیں اس بارے میں بھی. اب آپ نے ذکر کیا پی ٹی ایم کا, مہرنگ کا, اور آپ نے اسی لینس سے پھر بات کی عورت مارچ کی بھی. ایک جو الزام بہت زیادہ اسپیشلی پی ٹی ایم کو لے کے مہرنگ کو لگتا ہے اسٹیٹ کی جانب سے کہ نہیں جی یہ تو آرگینک موومنٹ نہیں ہے, یہ تو فورن فنڈیڈ ہے, باہر سے لوگ پیسے دیتے ہیں, ان کے ہینڈلرس باہر بیٹھے ہیں, وہ سب کام کرتے ہیں. کچھ اس سے ملتے جلتے الزامات جو ہیں وہ عورت مارچ کو لے کر بھی ہیں. آپ نے ظاہر بہت کلوزلی دیکھا ہوا ہے, آپ نے آبزرو کیا کہ اس طرح کا کچھ ہے. این جی او والی جو فیمنزم ہے وہ تھوڑی مختلف ہے, وہ ڈیفینیٹلی فنڈیڈ ہے, وہ کہتے بھی ہیں, وہ اپنے جھنڈے ونڈے بھی لگاتے ہیں, لیکن جو تحریکیں ہیں اگر لوگ جڑیں گے نہیں تو چاہے آپ جتنے بھی پیسے ڈالیں گے لوگ شاید آئیں بھی نہ کچھ لیکن آئی ہائیلی ڈاؤٹ. میں کیونکہ ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ کے ساتھ, عورت مارچ کے ساتھ, عورت آزادی مارچ کے ساتھ میں نے بہت کلوزلی کام کیا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ ان کے منشور میں ہے کہ ہم کوئی فارن فنڈنگ نہیں لیں گے. پالیسی بھی اس لیے ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ باہر سے اگر کوئی آپ کو ڈائریکٹ کرے گا تو پھر آپ کی سیاست پھر جرات کے ساتھ نہیں چلے گی, وہ آپ پھر آرڈرز کے ساتھ آگے کہ اچھا مطلب جب کوئی آرڈر کرے پھر ہی ہم آگے جائیں گے. میرے تو کمپلیٹ ایکسپیرئنس میں یہ ہے کہ یہ ساری رومرز ہیں, اور باقاعدہ ہم آفس بیررز کو بھی, جیسے ہماری تنظیم میں کوئی بھی آفس بیرر نہیں ہو سکتی جس کا کام این جی او کے ساتھ ہے. پھر جو ہماری رائٹ ونگ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ باہر کا ایجنڈا ہے, تو جیسے ہماری تنظیم ہے ویمن ڈیموکریٹک فرنٹ, اس کا جھنڈا پہلے جو تھا وہ لال, جامنی اور سفید تھا اور 3 لکیریں تھیں, تو اس پہ پورا ایک کیمپین چلا کہ یہ تو فرانس کا جھنڈا ہے, حالانکہ فرانس کے جھنڈے میں جامنی رنگ نہیں ہے, لیکن یہ اتنا چلا, اتنا وائرل ہوا کہ ہماری کافی ساتھیوں کے ساتھ بہت ان کو خطرہ پیش آیا. جب فیمنزم کی بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر, عمومی طور پہ اس کو اس لینس سے دیکھا جاتا ہے کہ مین ورسز وومن, جو کامن پرسیپشن ہے وہ یہ ہے, اور بہت کم بات ہوتی ہے کہ اینٹی فیمنسٹ جو ٹینڈنسیز ہیں وہ تو خواتین کے اندر بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہوتی ہیں. پاکستانی مرد ایسا مرد کیوں ہے, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں نارملائز ہیں بہت ساری چیزیں. کیا سب سے زیادہ مسائل خواتین کو اپنی ساس کی طرف سے گھر میں نہیں آتے, تو ساس تو خاتون ہی ہے. آپ کو نظر آئے گا کہ ایک گھر کے اندر ایک ماں جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ورڈز اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کی نسبت بہت بہت فرق نظر آتا ہے. کیا ہمارے ہاں جو ماں ہے وہ بتا رہی ہے اپنے بیٹوں کو کہ نہیں, کچن میں کام کرنا صرف تمہاری بہن کا کام نہیں ہے, تمہارا بھی کام ہے, گھر کی صفائی کرنا صرف تمہاری بہن کا کام نہیں ہے, تمہارا بھی کام ہے, جاب جو ہے وہ صرف تمہارے باپ کا کام نہیں ہے, تمہارا کل کو کام نہیں ہوگا, تمہاری بہن اگر کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز کے اندر. یہ ساری جو تربیت ہے یا یہ اویئرنیس ان خواتین تک پہنچانا تو آپ ہی لوگوں کی ذمہ داری ہے نا, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ اس میں ان خواتین کا بھی کوئی قصور ہے, کیونکہ وہ ایک ٹریڈیشن کو فالو کر رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے ان کی ماں نے ان کو بتایا, وہ اب اپنے آگے بیٹیوں کو بتا رہی ہوں, بیٹیاں کل کو بھی یہی رپیٹ کر رہی ہوں گی. تو اس سائیکل کو چینج کرنے کے لیے تو رول آپ لوگوں نے پلے کرنا ہے. ہر خاتون کو کہیں نہ کہیں ملتا ہے بینیفٹ پدرشاہی سے,
کہ میرا بیٹا ہے تو اب میرا اسٹیٹس اب بڑھ گیا, یا میرا مرد باہر گیا ہے کام کرنے کے لیے تو میرا اسٹیٹس, تو وہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو ہی سمجھائیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پورا ایک اسٹرکچرل مسئلہ ہے. میں نے کافی ایسے مثال دیکھے ہیں جس میں مرد آ کے کسی روشن خیال بیٹھک میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہیں یہ کیا ہے, پھر وہ اپنی ماؤں کے ساتھ لڑتے ہیں کہ نہیں ہماری بہن کو پڑھنے دو, یا اس کو جاب کرنے دو, یا مجھے سب سے بڑی بوٹی نہ دو ساروں میں وہ مطلب نیوٹریشن تک بھی آتی ہے بات. آئی تھنک جیسے آپ نے شروع میں کہا یہ مرد ورسز عورت والی بات ہی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب نے ساتھ کام کرنا ہے. I ask this particularly because پورے سال کے اندر جو سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے وہ یہ مارچ کے اندر ہوتی ہے. وہاں سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے اس میسج کا ایک حصہ یہ ہوتا ہے all men are same, یہ لکھا ہوا ہوتا ہے, بینرز پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر ہم نے خواتین اور مرد نے ساتھ مل کر کام کرنا ہے تو پھر us versus them کے سلوگن کے ساتھ تو نہیں چل سکتے ہیں نا. اس کے اندر تو پھر وہ ایک اپوزیشن آٹومیٹکلی ہر مرد کے اندر آ جائے گی کہ یار they are portraying us, painting us with the same brush, کہ ایک ریپسٹ بھی وہی ہے اور ایک جو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بھی سیم ہے. تو اس طرح کے جب سلوگنز آتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں پرابلمٹک ہیں؟ آپ کو بھی لگتا ہے کہ all men are same؟ آئی تھنک دیٹ فیمنزم کی بہت اقسام ہے. تو کچھ فیمنسٹ ایسی ہیں جو کہتی ہیں آل مین آر سیم, اور وہ چیز سمجھنی ہے کہ یہ مرد اور عورت والی گیم ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو سماج کے ہر حصے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور صرف جینڈر کے ساتھ نہیں. لیکن مجھے لگتا ہے سماجی تبدیلی آہستہ آہستہ آ رہی ہے. جیسے میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں, وہ فوج میں بھرتی ہونا چاہتی ہے, وہ پشتون لڑکی ہے. اس کی ماں کہتی ہے نہیں تم نہیں جا سکتی, لیکن پھر اب اس کا باپ کہہ رہا ہے کیوں نہیں. تو وہ فیمنسٹ تھاٹ ایک مرد کے بھی ذہن میں آ سکتی ہے. مجھے تو یقین ہے کہ شعور تو آئے گا. اگر سیاسی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر آپ کو تقریباً 4 میجر ویوز نظر آتی ہیں فیمنزم کی. ایک آپ 47 آنورڈس دیکھ لیں تو 77 تک شاید مینلی بیسک وومن رائٹس کی ہی بات ہو رہی تھی. 77 کے آنورڈس پھر ظاہر ضیاء الحق کے زمانے کے اندر سے لے کے مے بی مشرف ٹائم تک کا جو پیریڈ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے جہاں پہ جو قانونی طور پہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہونا شروع ہوئی اور اسٹیٹ کی طرف سے اس طرح کے قوانین حدود آرڈیننس کی شکل میں بنانا شروع کیے, تو اس کے اگینسٹ آپ کو پھر خواتین نظر آتی ہیں جو ہوتی ہیں. پھر آپ کو نظر آتا ہے مشرف ایرا جس کے اندر وومن امپاورمنٹ کی بہت بات ہوتی ہے. اگین بات وہی ہے کہ اسپیس تو دے دی پارلیمنٹ کے اندر, لیکن وہاں پر جا کے بیٹھ صرف پریویلیجڈ خواتین ہی رہی ہیں, ایکچوئل ریپرزنٹیشن بہت کم نظر آتی ہے. اور پھر 2018 میں ایک نئی آپ کو ویو نظر آتی ہے. پیچھے جو 3 ویوز آتی ہیں اس کے اگینسٹ کوئی آپ کو نیگیٹو لائٹ نظر نہیں آتی ہے. 2018 کے بعد جو ہے میں سمجھنا ایکچولی یہی چاہ رہا ہوں کہ 2018 کے بعد یہ سب کچھ اتنا نیگیٹو لائٹ میں کیوں چلا گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا معاشی جو سین ہے نا آج کل, جو لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں, ان کو بس کسی کو کیونکہ ایک قسم کی وہ ویو بھی آئی ہے نا پوری دنیا میں کہ رائٹ ونگ ویو, اور لوگ فرسٹریشن کے شکار ہیں. اور پھر وہ دیکھتے ہیں وہ اچھا وہ جو باہر آتی ہے عورت مارچ میں اپنی ہونڈا سیوک میں, اس کے پاس تو سارے پیسے ہیں, وہ کون ہے. اور وہ میں اس کے ساتھ تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیوں ایسے بول رہی ہے, وہ تو نکل آ رہی ہے, وہ کیوں کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی. تو وہ اگین کمیونیکیشن بیریئر, اور پھر وہ نفرتوں میں آ جاتی ہے. پھر لوگ آبویسلی اس پہ پورا اپنے وہ ایک اس کو پروفٹ منافع کے طور پہ یوز کرتے ہیں, کیپٹلائز کرتے ہیں اس پہ. مطلب عورت کے لیے بہت اٹس ویری ایزی کہ آپ اس کو ایک دم سے اس کا کردار برا کر دو نا. جیسے ایک تھے علی شریعتی ایرانی, ایک ایکٹیوسٹ تھے جو اسلامک ریولوشن میں مارے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں عورتوں کے لیے تو آئی فیل سوری فار دیم, کیونکہ وہ جب کچھ برا کرتی ہیں تو پھر وہ اپنی داڑھی نہیں بڑھا سکتی, نو آفینس, بٹ نقاب کر سکتی ہیں, سو اٹس the same thing by the end. Kind of. That's a good point.
پر اب وہ فوت ہو گئے تو اب نہیں کہہ سکتے ان کو. بٹ اینی ہاؤ پرانی جو بھی جیسے سندھیانی تحریک ہو گئی, ان کو تو ایکچوئل جیلوں میں بند کیا تھا. جو یہ 1980s کی ویف کی خواتین تھیں ان پہ تو لاٹھیاں برسائی تھی. پکچرز آج بہت آئیکونک پکچرز ہیں. تو وہ بھی جبر کا شکار تھی. ابھی تو وہ زیادہ تر تو یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ. بٹ اور ہاں ضرور قانونی طور پہ بلاسفمی کے بھی چارجز آئے تھے 2022 کے عورت آزادی مارچ کے بعد. ہم نے جو پوسٹر لگایا تھا وہ فرزانہ مجید, جو ذاکر مجید جو ابھی مسنگ ہیں بلوچ, ان کی بہن کو ایک بہت خوبصورت آرٹسٹ ہیں اسما گل حسن, انہوں نے ہمارا بینر ڈیزائن کیا تھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹس اکراس اسلام آباد, پشاور, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلاسفمی کی ہے. تو وہ کیونکہ ہمارا نیریٹو تھا کہ ہم جوڑیں اپنے آپ کو ریزسٹنس موومنٹس کے ساتھ, اس کو ایسے پورٹرے کیا کہ آپ نے خدا نخواستہ ناموس رسالت کی ہے. تو بہت بڑے بڑے الزامات لگے. اور آئی تھنک یہ زیادہ آج کے دور میں اٹس مور ایک سائیکولوجیکل وارفیئر, کیونکہ اگر ہم ابھی دیکھیں تو وہ ڈنڈے کم پڑتے ہیں لیکن لوگوں کو اٹھانا, وہ والی جو پالیسی ہے نا کہ لوگوں کو بس خوف کے عالم میں ڈالنا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ, تو وہ آج کل کی ہے. لیکن پہلے بھی جو ساری آپ نے 3 ویوز کی, مجھے نہیں پتا اگر 40s کی ویو میں ہوا تھا اسٹیٹ ریپریشن, لیکن آگے والوں میں تو ضرور تھا. آئی تھنک کہ ریپریشن تھا تھرو آؤٹ. وہ تو آج بھی ہے, وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ لوگوں نے اب دے فائنڈ اے فیس ٹو ہیٹ. لیکن آپ جو ویسٹ کے اندر یہ موومنٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ملٹیپل فرنٹ سے اس موومنٹ کو لے کے چلا جا رہا ہے. آپ کو ایکیڈیمکس نظر آتے ہیں جب وہ فیمنسٹ مسٹیکس کے نام سے ہے, پھر آپ کو اسپورٹس والی سائڈ پہ بلی جین کنگ والا کیس ہے, پھر آپ کو جو ورسز ویڈ کا کیس ہے جو کہ آپ کا عدالتوں کی طرف سے چل رہی ہے. تو تحریک جو ملٹی ڈائمینشن سے چل رہی ہوتی ہے, اس کی کنسسٹنسی کی وجہ سے آپ کو معاشرتی تبدیلی نظر آنا شروع ہوتی ہے. پاکستان کے اندر صرف ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے اور وہ آپ کو اگین 8 مارچ کے آس پاس نظر آتی ہے. اس کے علاوہ کتنا کام ہو رہا ہے ایکیڈیمک فرنٹ کے اوپر, کتنا کام لیگلی ہو رہا ہے کہ لیگل کتنے فورمز ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان ڈائریکشنز پہ کون کام کرے گا اور کب کام شروع ہوگا, یا آپ کے خیال سے ہو رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا؟ آئی تھنک ہو رہا ہے, نظر نہیں آ رہا. جیسے آج کل سندھ میں کنال کے خلاف کافی عورتیں آگے آئی ہیں, ہاری کانفرنس ابھی ہوا ہے. ہماری میڈیا اٹھاتی نہیں ہے ان کیسز کو. ایک تو ویزیبلٹی کا مسئلہ ہے کہ صرف پھر میڈیا والے سب 8 مارچ پہ آئیں گے, وہ دوسری چیزوں کو دیکھیں گے بھی نہیں. بٹ ہو رہی ہیں چیزیں, بہت بہادر عورتیں ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں اور جن کا ہر روز ہی ایک ریزسٹنس ہے, ان کی زندگی ہی ایک, لیکن وہ پھر ہمیں نظر نہیں آتی. جیسے امریکہ ٹائپ جگہ یا یورپ یا جہاں پہ گلوبل ساؤتھ میں جو بھی تحریکیں ہیں ان میں ایک لڑی اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت کرائسس کا ماحول ہے, ہمیشہ کرائسس ہے. ابھی بم بلاسٹ ہے, ابھی ڈیتھ دینا ہے, ابھی جنگ چل رہی ہے, ابھی بس بلاسفمی کے لیے کوئی موب آ رہا ہے, کوئی کسی کو مار دیا ہے, جلا دیا ہے. وہاں پہ ان دیٹ سینس امریکی سماج کوئی اتنا مہان نہیں ہے, لیکن لوگوں کے پیٹ ابھی کے لیے تو بھرے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اس لیے جب آپ کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اگلے دن آپ اسی تسلسل کے ساتھ آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک خوف کا عالم ہے, آپ کچھ کرتے ہو پھر ایک نیا کرائسس آتا ہے, پھر وہ پیچھے والی چیز چھوڑ دیتے ہیں, پھر آپ اگلی چیز پکڑتے ہیں. تو یہ وہ جو کنسسٹنسی ہے ہماری جدوجہد میں وہ ہمیں نظر نہیں آتی, کیونکہ ہم ایک چیز ہوتی ہے فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کانسٹنٹلی. پھر بھی مجھے لگتا ہے قانونی طور پہ کافی لوگ کوشش کر رہے ہیں, جیسے ٹرانسجینڈر رائٹس بل, اور ہم سمجھتی ہیں کہ جو ٹرانس ویمن ہیں وہ بھی عورت ہیں. اور ٹرمپ تو نہیں سمجھتا, ٹرمپ کافی چیزیں نہیں سمجھتا, انہوں نے بول دیا ہے کہ دنیا میں امریکہ میں صرف 2 جینڈرز ہیں. لیکن وہ جیسے لیکن ہم لوگ یہاں پہ یہ جو موومنٹ ہے اس کی انسپریشن تو وہیں سے تھی نا.
پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے خواجہ سرا جو ہیں وہ کافی ایک پرانے, ہاں خواجہ سرا پرانی ہے, لیکن یہ جو ٹرانسجینڈر رائٹس اور LGBTQ رائٹس والی موومنٹ ہے یہ تو اوریجنیٹ یہاں سے نہیں ہوتی. خواجہ سرا تو ایک کلچرل پارٹ تھے پاکستان کا, متحدہ ہندوستان کا مغل ٹائمز سے, بٹ یہ جو LGBTQ ہے یا ٹرانسجینڈرز والا پورا کانسیپٹ ہے یہ تو اٹس پریٹی مچ انسپائرڈ بائی, I feel like they are inspired by us. جو LGBTQ اور ٹرانس اور آج کل جو سارا کچھ چل رہا ہے وہ ایکچولی انڈیجنس کلچر سے سیکھتے ہیں اور پھر اس پہ شوشا لگا کے وہ سارا جھنڈا. بٹ جو اوریجنل جو جینڈر والا کانسیپٹ ہی ہے وہ تو انگریزوں نے ہم پہ لاگو کیا ہے. اگر پہلے ہم دیکھیں جو اس خطے میں جس طرح سے جینڈر فلوئڈٹی تھی, جو ہندو گاڈس اور گاڈسز میں اگر ہم دیکھیں تو شیوا کے تو 3 شکل ہیں, 3 روپ ہیں, ایک مرد ہے, ایک عورت ہے اور ایک ٹرانسجینڈر ہے. تو یہ لفظ تو ٹرانس اور LGBT کی تو وہ ان لوگوں نے نام دیے, ان کا تو کام ہے کیٹیگرائز کرنا, لیکن یہاں پہ ہمیشہ سے ایک فلوئڈٹی تھی اور یہ ہمیں خود نہیں پتہ, ہمیں لگتا ہے کہ وہاں سے آتا ہے. خیر کہاں آ گئے ہم. ہاں یس, اب کہ وہ لڑی ایز سچ وہ لڑی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے پیٹ نہیں بھرے ہوئے, کیونکہ اتنا اسٹیٹ آف کرائسس ہے رائٹ, کہ کرائسس پہ کرائسس پہ کرائسس. ہاں لیکن اگین ایٹ لیسٹ جو لوگ فور فرنٹ پہ اس وقت موجود ہیں وہ تو ان فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, ان کو تو یہ مسائل نہیں ہے. دے آر دا لیڈرز, دے آر انسپائرنگ. بٹ ہو آر دے لیڈنگ رائٹ, پیچھے کون ہے, کوئی نہیں ہے. تو پھر ایک برن آؤٹ بھی ہوتا ہے. مطلب ایک بندہ کتنا کام کرے, ایک عورت کتنا کام کرے گی, کیونکہ ان تحریکوں میں وہ جو نرچمنٹ ہے نا, وہ غذائیت وہ نہیں ہے, کیونکہ آپس میں بھی رشتے نہیں ہوتے زیادہ تر, وہ بھی سیکھنا ہے ہمیں. ہم ابھی بہت چھوٹے ہیں, ہمیں بہت سیکھنا. چلیں ہائپوتھیٹیکلی آپ کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں, آپ لیڈ کر رہی ہیں سرکار کی بنائی ہوئی وومن امپاورمنٹ فورس کو, ٹھیک ہے, اینڈ یو ہیو آل دا ریسورسز ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, آل دا ڈیسیژن پاور ان دا صحیح ہو ورلڈ, گیا. آپ کیا فریم ورک ڈرا کریں گی؟ پہلی بات تو سب کچھ جڑا ہوا ہے, ایوری تھنگ از کنیکٹڈ. ہمارا معاشی نظام کا بھی مسئلہ ہے, ہمارے لیگل اسٹرکچرز کے بھی مسئلے ہیں, ہمارے ماحولیاتی مسئلے ہیں, ہمارے تعلیمی مسئلے ہیں, ہمارے شعور تو بہت لیکنگ ہے یہاں پہ, اور پھر ایک خوف کا بھی مسئلہ ہے. اور وہ ساری چیزوں کو اگر آپ ایک ساتھ اسٹریٹجکلی دیکھو, جو کام ہے, جو محنت ہے, اس کے ساتھ آپ امپاور ہوتے ہو. جب آپ کو لگتا ہے کہ میری محنت سے مجھے اجرت مل رہی ہے, کہ گھر کا کام کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس سے اگر آپ کو اجرت نہیں ملتی اور آپ کو پھر مار دیا جاتا ہے کہ آپ نے کھانا ٹھنڈا دیا ہے تو چلو بھائی اس عورت کو قتل کر لیتے ہیں. ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے. پھر کنسینٹ کا بہت مسئلہ ہے کہ عورت کا حق, سو جوریڈیکلی جو عدالت ہے آپ کی وہ انگریزوں کی حکومت سے چلتی آ رہی ہے. جو بیک لاگز ہیں, جو آپ کی جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہے رائٹ, تو جس میں آپ ایکول بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ان کو, وہ مسئلے. پھر ماحول میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں ہے, سانس لینے کے لیے صاف ہوا نہیں ہے, کھانا نہیں صحیح مل رہا, تو یہ بھی بہت مشکلات. آپ کے جو روزمرہ کی زندگی ہے, جیسے آپ اپنے بچوں کو کیسے پال سکتے ہو, اور وہ کیسے ہے, وہ آئی تھنک جب طبقے اور جو ہمارے اندر جو ایک کاسٹ سسٹم ہے, ہم کہتے ہیں انڈیا میں ہی ہے, یہاں پہ بھی ذات پات قومیتوں میں مختلف, جیسے اگر میں بلوچ ہوں یا سندھی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ پنجابیوں کے پاس سب کچھ ہے, وہ 2 طرفہ ایک نفرت ہے. حالانکہ پنجاب کا جو غریب انسان ہے اس نے بھی تو صرف ٹھوکریں ہی کھائے ہیں. تو وہی آئی تھنک کہ جو فیمنسٹ, جب ہم کہتے ہیں سوشلسٹ فیمنسٹ یا انٹرسیکشنل فیمنسٹ, وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دن سب اٹھ جائیں گے اور کہیں گے چلو بھائی اب ہم سب برابر ہیں. یہ ایک بہت لمبا اور بہت گہرائی میں جانے والا ایک مسئلہ ہے. اور جو سب سے ضروری بات ہے کہ جو وائلنس ہے, جو اسٹیٹ کی وائلنس ہے, اور جو اسٹیٹ کی پلی ہوئی وائلنس ہے, جیسے جو ہمارے رائٹ ونگ جو جمعیتیں ہیں, جو یونیورسٹیز میں بھی ہیں, جو ہمارے مدرسوں میں بھی ہیں,
وہ کافی سسٹمیٹک وائلنس کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات جو آف کورس جو آپ نے اتنا اوور ایکسپینڈیڈ ملٹری ہے ہماری, وہ اس انڈسٹری کو بھی واپس لانا ہے. اور اگر آپ کے پاس 52% عورتیں ہیں اور اگر اس انڈسٹری میں عورت بھی مزدور ہو اور ہیں لیکن اتنی نہیں, لائک 25 اور 26% آف دا ورک فورس, یا کتنی ہیں ورک فورس نمبر تو نہیں پتا, بٹ دے آر پارٹ ناٹ ایگزیکٹلی دا ملٹری اٹ سیلف, بٹ جو ان کے میں کہہ رہی ہوں ملٹری اسپینڈنگ کے علاوہ جو ان کی سبسیڈریز ہیں جو باقی آرگنائزیشنز ہیں اس کے اندر, تو دے آر, وہ تو صحیح ہے. آئی مین کہ جو ملٹری نے اتنا قبضہ کیا ہوا ہے اتنے اچھے طریقے سے, وہ تھوڑا سا چھوڑ دیں, وہ اپنا کام کریں جو ہے بیرکس میں رہنا, فوجی فرٹیلائزر اور سیمنٹ اور سیریلز نہیں بنائیں. پی ٹی آئی کا منشور بتا رہی ہیں سارا. پی ٹی آئی نے ہم سے لیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ معاشی طور پہ عورت کو انکلوڈ ہر ان دا ورک فورس, میک اٹ اے اسپیس جہاں پہ یہ جو اتنے مسئلے ہیں ہراسمنٹ کے, انسیکیورٹی کے, صرف عورتوں پہ نہیں بچوں پہ بھی ہوتے ہیں. اب اسپیشلی جو سیکس کے بارے میں جو جس طرح سے بچوں کی پہ زیادتی ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے رائٹ. اب ڈپینڈ کرتا ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں وہ بات درست بھی ہے کسی حد تک, بٹ کیا پورے پاکستان میں ہر جگہ ہوتی ہے؟ میرے پاس اس کا ڈیٹا obviously تو نہیں ہے. ڈیٹا نہیں ہے, لیکن میری لیوڈ ایکسپیرئنس میں آلموسٹ ایکسیپٹ فار 1% ساروں نے بچپن میں کہیں نہ کہیں زیادتی کا وہ شکار بنے. اور یہ ہر طرح کے طبقے سے لوگ ہیں, اٹس ناٹ لائک کہ صرف مدرسے میں جانے والے یا باقی چیز. طبقے کے, ان کے اپنے گھروں میں جو ان کی ریلیٹیوز یا کہیں اور ہر جگہ تو نفسیاتی بہت مسئلے ہیں. اور یہ اس طرح کیسے مجھے لگتا ہے آرٹ کے تھرو آرٹسٹک ایجوکیشن کہ لوگوں کو اپنی انسانیت یاد دلانا کہ آپ انسان ہیں, آپ حیوان نہیں ہیں. حیوان بھی بہت پیاری چیز ہیں, پر ہم مانسٹرز بن گئے ہیں اس سماج میں, یا تو وکٹمز ہیں یا مانسٹرز ہیں. تو یہ اگر آپ کہیں نا کہ میرے پاس سب اختیارات ہیں, تو وہ ایک بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ اختیارات ایک ہاؤ ڈز دیٹ ٹرانسلیٹ ٹو ویلیوئنگ لائف. بہت کام کرنا ہوگا, لیکن کس طرح؟ اس کے لیے آپ جو ایک فریم ورک ڈرا کریں گی, اس فریم ورک کے لیے مختلف جو ہے ٹاسک فورسز جو ہے تشکیل دی جائیں گی. وہ ٹاسک فورس جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرنا شروع کریں گی. آپ کے پاس ایک ڈیش بورڈ آئے گا جس پہ آپ ریزلٹس دیکھ رہی ہوں گی. یہ جو ٹاسک فورس ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان میں, جیسے وینزویلا کے ہوگو شاویز تھے, انہوں نے بہت کام کیا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی طرح ایک ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا جہاں ہر گلی ہر نکے پہ انہوں نے چپکایا کہ لوگوں کو اس طرح سے ان کو شعور ملے کہ یہ بھی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو ٹاسک فورسز تھے وہ کسی رینڈم کوئی آئی وی لیگ سے آیا ہوا بندہ نہیں تھا جس نے اکنامکس پڑھی تھی, وہ بلکہ ہر قصبے ہر گاؤں میں چھوٹی چھوٹی فورسز بناتے جس میں لوگ ذمہ داریاں لیتے تھے. اب ہمارے میں وہ ذمہ داری ہی نہیں ہے نا کہ اچھا وہ ہو گیا ہمیں سانو کی نا, تو سانو کی والا مسئلہ. میں اظراء تفنہ کہہ رہا ہوں, ایگزیکٹلی یہ ماڈل کراچی کے اندر اپلائی کیا تھا ایم کیو ایم نے, سیکٹر کمانڈرز تک جو ہے چھوٹے چھوٹے سیکٹرز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا تھا. رزلٹ کیا ہے وہ آپ اور میں جانتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ کیا ہوا تھا؟ کیونکہ راولپنڈی کی آشرواد تھی ان کے ساتھ. تو وہ جو آشرواد اگر ہوتی اور صحیح ڈائریکشن میں ہوتی تو کچھ غلط بھی نہیں تھا اس کے اندر, کیونکہ وہ نیچے تک تو انہوں نے ایٹ لیسٹ پینیٹریٹ تو کیا ہوا تھا. ہر گھر کا اندر کیا ہو رہا ہے وہ پتہ ہوتا تھا, ان کے نالج میں تھا. اس نالج یا اس ڈیٹا کا غلط استعمال کیا گیا وہ غلط تھا. اگر صحیح استعمال کیا جاتا کہ یار امپاور کرنے, بیکاز وہ جو سیکٹر کمانڈر اس کو پتہ ہے کہ اس گلی کے اس گھر کے اندر ایگزیکٹ کتنے لوگ ہیں, ان کی کیا پرابلمس ہیں, تو وہ سالو کر سکتا تھا. وہ ڈیٹا بالکل ٹھیک تھا, ڈیٹا ٹھیک تھا, لیکن وہ اس کی نیت کس پہ تھی, رائٹ؟ کنکلوژن کی سے پہلے ایک چیز جو کہ میں خیال سے امپورٹنٹ ہے ڈسکس کرنا, وہ یہ ہے کہ جس قدر آئیدر وہ میڈیا کی طرف سے ہو یا چاہے وومن امپاورمنٹ کی جو سمبل خواتین ان کی طرف سے ہو, کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک خاتون کو کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو اس کے اوپر جتنا اپرور آتا ہے, کیا اتنا ہی ایکول ہے جب کسی مرد کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ یہ تو ہوتا ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. آج سے ابھی آپ چیک کر لیجیے گا 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے,
کوئی نہیں, بہت کم لوگ جانتے ہیں, پنجاب کے اندر ایک بچے نے کی ویڈیو آئی, اس کے بعد پورا میڈیا اس کے پاس چلا گیا کہ ایک 8-10 سال کا بچہ اور ایک اڈلٹ خاتون اس کو فزیکلی ابیوز کر رہی ہے. اگر ایکویشن ڈفرینٹ ہوتی تو کتنا پورے پاکستان میں اس سے بات ہو رہی ہوتی. ابھی کرنٹلی بات نہیں ہو رہی ہے, مذاق بنا دیا گیا. ایک جوک ہے کہ ایک خاتون نے جب کہا تھا کہ میں نے اپنے شوہر کا قورمہ بنا دیا, میمز بنتی ہیں اس کے اوپر. کیا یہی ایکویشن ہوتی اگر وہ حرکت کسی مرد نے کی ہوتی؟ تو یہ والی جو زیادتی مرد حضرات کے ساتھ, اٹس ناٹ لائک میں ایک مرد ہوں تو سب کہیں گے کہ جی آپ تو آدمی تو ڈیفینڈ کریں. ہم جسٹ سینگ کہ وہ جو بے شک 1% ہو رہا ہے یا 2% ہو رہا ہے, وی ڈونٹ نو, بٹ ہو رہا ہے اتنا امپیکٹفل وے کے اندر. کیا جو لوگ بات کرتے ہیں جب کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس طرف بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, تو صرف مذاق بنا دیا جاتا ہے, اگنور کر دیا جاتا ہے. آئی تھنک یہی بات ہے کہ جو رولز ہیں نا, جینڈر کے رولز اتنے سخت ریجڈ ہیں کہ عورت صرف وکٹم ہو سکتی ہے. اگر یہ خبر پھیلتی اور لوگوں کا اپرور ہوتا تو پھر ایک دم سے جو عورت کی جو وکٹم والی رول ہے نا وہ پھر تبدیل ہو جاتی. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ, جینڈر ایکوالٹی ہو, لیکن وہ اس کے ساتھ یہ جو ایک عورت کا جو کردار ہے جبر میں, یہ اگین میں نفسیاتی مسئلوں پہ ہی بات کر رہی ہوں زیادہ, نہ تو میں نے زیادہ پڑھا ہے نفسیات کو, لیکن ایک ہے سائیکالوجی ہے کہ وکٹم, وومن از اے وکٹم اونلی. تو پھر وہ خبر نہیں چلتی. اور کیوں نہیں چلتی؟ What do you think? I'm interested کہ کیوں نہیں چلی خبر. ایک ریزن جو آپ نے دی وہ ہو سکتی ہے کہ شاید پاکستان کے اندر مرد نہیں چاہتا کہ مردوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز اٹیچ ہو جس کے اندر وہ ویک ہے. ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کیونکہ اوپر جو لوگوں نے یہ خبر کے لیے کسی کو الائن کرنا تھا وہ بھی ایک آدمی ہوگا موسٹ پرابلی, تو وہ نہیں چاہتا مے بی کہ یار نہیں آدمی ہے تو لیٹس ناٹ ویک پورٹریل نہیں ہونا چاہیے. دس کوڈ بی ون ریزن. دوسری یہ ہے کہ ریچ ہی نہیں ملتی ایسی خبروں کو بالکل بھی, بیکاز شاید وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. تو مے بی ہم سینسٹیوٹی کے مسائل ہیں کہ ہمارے لیے شاید میٹر نہیں کرتا انلیس انٹل. ہم لوگوں کو بھی بچپن سکھایا جاتا ہے کہ ہم وی آر دا پروٹیکٹر آف دا وومن, ہمیں آدمیوں کو پروٹیکٹ کرنے کی تو بات ہی نہیں کی جاتی نا. میرے ذہن میں ہمیشہ رو بھی نہیں سکتے نا, ہم آدمی کہ آئی نیڈ ٹو پروٹیکٹ دس وومن, دس بچی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, مجھے پروٹیکشن کی ضرورت ہے یا کسی بچے کو یا آدمی کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے, اس پہ ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے. ایک نظام ہے جس کو توڑنا ضروری ہے کیونکہ اس کے علاوہ پھر موت ہی ہے, مطلب موت ہی ہے اور ہوتی رہی ہے. لٹرلی وہی کہ آپ ڈر کے جی رہے ہو, اور اس کے آگے ہی جانا ضروری ہے اور ساروں کو سمجھنا ضروری ہے, سب کو انگیج کرنا بھی ضروری ہے, سب کو انگیج کرنا ضروری ہے. آپ لوگ کوشش کریں گے کہ انفلوئنسرز لائک حسان یا فرحت ہاشمی ہیں, جائیں بات کریں, ان کا پرسپیکٹیو لیں. ان کی ایک فالوئنگ ہے, بہت میجر فالوئنگ ہے, ان کی بات سننے والی خواتین بہت زیادہ ہیں, ان کی بات ماننے والی خواتین بہت زیادہ ہیں. انگیج کریں, کانفلکٹ میں کیوں آنا ہے. اور یہ میں صرف آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی آئیں, بات کریں آپ سے. یہ جو ایک کانفلکٹ کریٹ کر لیتے ہیں کہ وہاں تم یہاں ہم, اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. بے شک میں متفق ہوں. آپ انیشیٹو لیں گی لوگوں سے بات کرنے کے لیے؟ میری جو پرائیورٹی ہے فرحت ہاشمی, جو دو ایسے نام ہیں جو کہ ظاہر ہے بہت اپوزیشن میں آپ لوگوں کے. میری پرائیورٹی ہے کہ میں جتنی جو ان عورتوں کے ساتھ جڑوں جن کے پاس یہ انفلوئنس نہیں ہے لیکن جو ہر روز کی زندگی میں اتنی ہی تگڑی ہیں, اور میری پرائیورٹی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رشتہ بناؤں اور آرگنائز کریں. ہم اوپر کے لوگوں کے ساتھ نہیں, جو ہم کہتے ہیں نا جو سارے بلڈی سویلینز اور کیڑے مکوڑے, وہ ان لوگوں کے ساتھ جن کی شکلیں ہمیں نظر نہیں آتی, ان سے سیکھنا ہے. سب سے ضروری تو اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ اپنے آپ کی جو اتنی بندشیں ہیں ان کو توڑنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں سیکھوں, میں سکھاؤں نہیں. اینڈ آئی ڈونٹ نو مجھے کیوں لوگ پوڈ کاسٹ پہ بلاتے ہیں, لیکن یہ جو انسان کچھ ابھی آپ نے سیکھا ہوگا, کچھ میں نے سیکھا ہوگا. سو آبویسلی کوئی میں آپ سے کہنے والا تھا کہ کوئی اچھا سا میسیج دے دیں عوام کے لیے, پھر مجھے لگا بہت ہی کلیشے ہو جاتا ہے, ہر خاتون کو بٹھا کے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک عوام کے لیے میسیج دیتے ہیں. بٹ میرا سے ہمارا کنکلوژن بائی دی اینڈ آف دس پوڈ کاسٹ یہ بنتا ہے کہ ایک تو وومن امپاورمنٹ کی جو اپروچ کرنٹ ہے اس کو کسی حد تک ہمیں پیوٹ کرنے کی ضرورت ہے.
تھوڑی سی ہمیں ملٹی ڈائمینشن میں جانے کی ضرورت ہے. یہ سال کا ایک دن یا ایک ہفتہ نہیں ہونا چاہیے, پورے سال انگیجمنٹ ہونی چاہیے. صرف پریولیجڈ خواتین ہی فیس پہ نہیں ہونی چاہیے, نیچے سے بھی, نیچے سے مراد ہے کہ انڈر پریولیجڈ خواتین کو بھی فیس. اور یہ سب کچھ شروع ہوگا ہمارے اپنے گھروں سے. پھر ایک دن آئے گا کہ ویل ہیو اے پاکستان جس کے اندر ہم سب ایک صحیح ڈائریکشن میں پورے ملک کو, پورے معاشرے کو بلڈ کر رہے ہوں گے پازیٹیولی, اور ایک دوسرے کی اپوزیشن میں نہیں ہوں گے. یہ میرے خیال سے ایک رقصہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ بس انسانیت, وہ انسانیت والا رشتہ کوشش کریں کہ پہلے اپنے آپ کے ساتھ بھی قائم کریں, تو وہ ایک چیز بہت ضروری ہے. کیا آپ ماضی سے کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ یہ وہ معاشرہ تھا جس طرف ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے, یا یہ کرنٹلی وہ معاشرہ ہے, وہ ملک ہے جو کم از کم صحیح ڈائریکشن میں ہم اس طرف جا سکتے ہیں؟ کوئی ایگزامپل ہے اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے گوگل کے اوپر؟ کیوبا کو گوگل کر لیں, تھوڑا سا اس میں کافی فرق پڑا ہے انقلاب کے بعد. کچھ ایسے نارڈک کنٹریز ہیں جو ان میں ویلفیئر اسٹیٹس جو ہیں وہاں پہ جینڈر بیسڈ اس طرح سے وائلنس یا وہ والی لیٹس سے کہ جینڈر ایکوالٹی کافی ہے. اور چین میں اگر آپ جائیں, چین میں بہت انقلاب کے بعد, تو مجھے لگتا ہے جب معاشی حالات تبدیل ہوتے ہیں تو جینڈر کے ریلیشنز بھی تبدیل ہوتے ہیں ضرور. چلیں کنکلوڈ کرتے ہیں. کیوبا کا آپ نے ذکر کیا تو میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. پاکستان کے اندر جو سیاستدان سب سے زیادہ مشہور ہیں کیوبن سگار پینے کے لیے, وہ 90s کے اندر اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے جہاں پہ وہ بی بی کو پیلی ٹیکسی کہہ کر پکارتے تھے. اگین فیمنزم کی جب ہم بات کر رہے ہیں, اور آج انہی کی پارٹی اس پارٹی کا حصہ ہے اور مل کر حکومت کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے دس از دا کنکلوژن کہ ہماری ڈائریکشن جو ہے نا وہ ہم شاید دائروں کے مسافر ہیں. ہم صرف وہ جو ہے نا, جو دکان کے باہر ایک شیشہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ونڈو ڈریسنگ یا ایک اشتہار ہوتا ہے جو چورن بیچ رہے ہیں, لیکن نیچے وہ جڑ نہیں ہے. اور وہ جڑوں کی ضرورت ہے, ورنہ پھر ہم بس, میرے خیال سے اب بھی آپ کوشش کر رہی ہیں وہ بیج بونے کی کہ ایک پنیری بنے جو آنے والی نسلوں کو جو ہے صحیح ڈائریکشن میں لے کر جائے. تھینک یو سو مچ.